المسلمین. مگر مجھے بات کو کہنا پڑے گا کہ محبوب نگر میں کہاں گیا سیکولرزم؟ کہاں گیا بھائی بھائی؟ کہاں گئے دو آنکھوں کا آرگومنٹ؟ ایک آنکھ کی ہے ایک آنکھ کی ہے. تمہاری آنکھوں میں کیا موتی آ گیا تھا؟ شوگر کی وجہ سے آنکھ اندھی ہو گئی تھی تمہاری؟ پورے کے پورے مل کے ہرا دیے. کیا بولتے نہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم 5 جیتے نہ 1 ہار گئے. ہمارا آدمی کھڑا رہا تو ہرا دیں گے. یہ چیز ہے، اس فرقہ پرستی کے خلاف مجلس ہے. کون ہے یہ لوگ؟ آندھرا پردیش کا اقتدار کیا ہے؟ TRS میں ویلما آگے، کانگریس میں ریڈی آگے، YSR کانگریس میں ریڈی آگے، تیلگو دیشم میں کما آگے. اب مرنے والا دلت اور مسلمان بیچارہ، ان کی آج سے ہم خودکشی کرنا ہے نما بیٹھے ہوئے. ان کی اولاد کوئی خودکشی نہیں کرتی، ان کا بچہ زہر کھا کے نہیں مرتا، غریب دلت کا بچہ زہر کھا کے مرتا. اور ہم سے کہتے نہیں آپ کہیں کو تعریف نہیں کر رہے. ارے ہم 50 سال سے تمہارے باپ دادا کو دیکھتے ہوئے آئے. تمہاری فطرت سے ہم واقف ہے، تمہاری سوچ سے ہم واقف ہے. تم کیا بولتا چاہتے ہم اس سے واقف ہیں. تم آگے ہمارے کو سبق سکھارے نہیں، ہماری تعریف کرو. کیوں تعریف کرنا تمہاری؟ اب ہم نہ کانگریس کی تعریف کریں گے، نہ TRS کی کریں گے، نہ YSR کانگریس کی کریں گے، نہ تیلگو دیشم کی سائیکل کی کریں گے. اب ہم اپنے مفاد کی تعریف کریں گے، ہم نوجوانوں کے مستقبل کی تعریف کریں گے. ہمارے بچوں کو اسکولوں کی ضرورت ہے، ہمارے اوقات کی جائیدادوں کے تحفظ کی ضرورت ہے، پولیس کے ظلم کے خاتمے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے کہ عادل آباد کا DSP ہر تھوڑی دیر کو ایک کیس بک کر رہا ہے. کیا آنکھ مچولی کا کھیل عادل آباد ٹاؤن میں کیا جا رہا ہے؟ ارے ہم تمہارے کیس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا. 1 سے 2 مرتبہ جیل کو جا کے آئے تم اور پروفیشنل بن کے آتے، تمہارا پورا ڈر نکل جاتا. مگر نہیں کیس بک کریں گے. ارے کتنے کیس بک کرتے؟ سچر کمیٹی نے کہا کہ ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. سچر کمیٹی نے کہا، مگر اس نے چھاپا نہیں. مگر کہا سچر نے آج یہ تمام ظلم کا خاتمہ کرنا ہے. مسلمانوں متحد رہو، اتحاد ہماری ایک طاقت ہے. یاد رکھو دین ایک طاقت ہے، دین ایک توحید کا نشہ ہے. اس دین سے وابستہ رہو، اس دین کو مضبوطی سے تھام لو. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، متفرق نہ ہو جاؤ. مسلمانوں اتحاد ایک طاقت ہے. اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں میں سمندر کے کنارے ایک آدھے گلاس میں پانی ڈال کر اس آدھے گلاس میں طوفان لے کر آؤں گا، تو یاد رکھو نوجوانوں، اس گلاس کے آدھے گلاس کے پانی سے طوفان نہیں آ سکتا. اگر تم وہی پانی کو سمندر میں یا ندی میں ڈالو گے، اس ندی میں طوفان آ سکتا. تم کو وہ طوفان بننا ہے. ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہم کب تک انہی کے میٹھے میٹھے باتوں میں آ جائیں گے؟ رمضان آ گئی تو کوئی لیڈر آ گیا فلاں پارٹی کا، افطار کی دعوت کر دیا، ہم خوش ہو گئے. ارے کیا افطار کی دعوت کرا بھائی؟ رمضان کی عید آ گئی تو جا کے بولتے مانا بران کا شکریہ ادا کرو، آ کے ٹھہرے ہوئے بھائی 1-4 لوگوں سے گلے مل لیے. اور ہمارا کیا ہے، ہم بھاگتے میری فوٹو لو میری فوٹو لو، جیسا کہ انہوں نوشا بن کے آ رہے. یہ تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہم کو اپنا ایجنڈا سامنے رکھنا پڑے گا. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارا دین کا تحفظ ہو،
ہمارے مساجد کا تحفظ ہو، ہمارے فصل اللہ میں کوئی مداخلت نہ ہو، ہمارے مدرسوں میں کوئی مداخلت نہ ہو، ہمارے محلوں میں اسکول ہو اور ہمارے اسکولوں میں ٹیچر ہو اور ہمارے اسکولوں میں بیٹھنے کو جگہ ہو، ہمارے وقت کی جائیدادوں کا تحفظ ہو، نوجوانوں کو بینک سے لون ملے، نوجوانوں کو روزگار ملے۔ وی آر او کا امتحان ہوگا اور تیلگو میڈیم میں امتحان ہوگا، یہ کون سا انصاف؟ یہ تمام ہمارے مسائل عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم کو متحد ہو کر ان مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم متحد رہیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کرم کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی فضل کرے گا اور اللہ ہی ہم کو کامیاب کرے گا، اللہ ہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ ہم کو امید تو اللہ سے ہے، یہ سیاسی پارٹیوں سے نہیں ہے، انہوں کچھ نہیں کر سکتے، انہوں خالی خود غرض ہیں، ہمارے ووٹ کے دیوانے ہیں، ہمارے ووٹ سے محبت ہے۔ ہم کو اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر متحد ہو کر طاقت کی قوت اور بلبوتے پر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ میں پھر سے مدرسے دارالقرآن کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مدرسے کو اور اللہ ترقی دے، اللہ اس میں اور روحانیت کو پیدا کرے، اللہ اس میں اور ترقی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ صبح قیامت تک سالار ملت کا کوئی ثانی پیدا ہو سکتا۔ آج اگر ہم تمام لوگوں کو اس مرحوم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جس نے اپنے زندگی کے 50 سال مجلس اتحاد المسلمین کے مضبوط کرنے میں لگا دیے، جس نے جیل کی ایک نہیں بلکہ 50 مرتبہ قوتیں برداشت کی، جن کو کئی مرتبہ شہر حیدرآباد سے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، جن پر الزامات کی بوچھار لگائی گئی، مگر اس شخص نے ہمیشہ ملت کی اور جماعت کی صحیح قیادت کی اور بے باکانہ طریقے سے ہر مسائل کو حل کیا۔ مرحوم قائد کی خدمات میں کوئی کتاب لکھ سکتا ہے، کوئی تھیسس لکھ سکتا ہے، مگر سالار ملت نے جو سیاسی شعور عوام میں بیدار کیا اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ مرحوم قائد کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کہ آؤ ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو جاؤ، یہی مجلس اتحاد المسلمین کا نعرہ بن گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہم تمام کے لیے ایک مرکز سیاسی ہے اور ہم کو اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کرنا ہے۔ عزیز دوستوں، میں آج مرحوم قائد کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ جس مقام پر ایسے کئی جلسے عام ہوئے، میں جانتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اس مرحوم قائد کو نہیں بلا سکتے، مگر مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے کہ جب مرحوم قائد دواخانے میں زیر علاج ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، کسی نے آ کر مرحوم قائد کو بتایا کہ کسی ٹریفک پولیس والے کانسٹیبل کی غلطی کی وجہ سے لکڑی کا پل کے پاس ہیلمٹ کا لزوم تھا، ان کے انتقال سے میرے خیال سے 8 یا 9 مہینے پہلے کی بات ہے۔ سالار ملت کو اطلاع دی گئی، میں اور اکبر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو جو آکسیجن کا ماسک لگا ہوا تھا اس کو نکال کر مرحوم قائد نے کہا کہ یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پولیس ٹریفک کانسٹیبل کی غلطی سے 2 بچوں کی جان چلے گئی، وہ بچے سلطان شاہی کے رہنے والے تھے اور ہم کو دواخانے سے مجبور کیا کہ جاؤ جا کر ان بچوں کے انصاف کے لیے احتجاج کرو۔ عزیز دوستو، اسی مرحوم قائد نے اپنی زندگی کا بے شمار وقت صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے لگا دیا۔ آج اگر دارالسلام میں ان تمام تعلیمی اداروں کی عمارتیں جو ہم کو بلند بھانگ نظر آتی ہیں، وہ زندہ مثال ہے کہ مرحوم سالار ملت نے مسلم اقلیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اگر آج اسرا ہاسپٹل ہو، اسی ہاسپٹل ہو، یا یہ میڈیکل کالج کی عمارتیں ہوں یا ان میں پڑھنے والے بچے، عزیز دوستو، تمام کے تمام مرحوم قائد کی قیادت میں ان تعلیمی اداروں کو قائم کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین موقع ہمارے سامنے آیا ہے کہ آج آپ
مجلس کے امیدوار کو جعفر حسین معراج ہے، تو کبھی اسد الدین اویسی ہے، تو کبھی اکبر الدین اویسی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم تمام کے نام پر ووٹ مت دو، آپ جماعت کے نام پر ووٹ دو۔ اگر شخصیت کے نام پر ووٹ دینا کا ہے تو مرحوم قائد سالار ملت کے نام پر ووٹ دو۔ ہم آپ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آج میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اس دنیا میں ہوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ چلے جاؤں گا، نہیں معلوم کہ اسد الدین کا کتنا وقت ہے اس دنیا میں، مگر جن لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی اس مجلس اتحاد المسلمین کے لیے، جن قائدین نے رات بھر جاگ کر جماعت کے لیے مضبوط بنانے کے لیے حکمت عملی اختیار کی، ہم کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے۔ تو 30 اپریل کے دن آپ اپنے گھر سے نکلیے، اپنی جماعت کے اپنے ووٹ دیجیے، ایسے ظالموں کا ساتھ مت دو جنہوں نے گجرات کی سرزمین کو لال کیا، ایسے ظالموں کو ووٹ مت دو جو نہ شرک اور توحید کی جن میں پہچان ہے،